شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 83. محترم سامعین، کل کے درس میں دوزخ کی ہولناکیاں، عذاب، وہاں کی شکل، گہرائی وغیرہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا تاکہ مومنوں کا دل لرزے، تڑپے، اللہ کو یاد کرے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے. ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور ہر دن کو رمضان المبارک کا دن سمجھے، ہر نماز کو آخری سمجھے، ہر نوالے کو آخری نوالا، ہر گھونٹ کو آخری گھونٹ، حتیٰ کہ ہر سانس کو آخری سانس سمجھے. تو پھر دل لرزے گا، تڑپے گا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں گے. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. محترم سامعین، جب دوزخ کی ہولناکیاں، وہاں کے عذاب، اذیتیں، خطرناک شکل، یہ سب سننے کے بعد تو یقیناً ایک سچے مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے. اور قرآن کا بھی حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن، جلانے کا ذریعہ خود انسان اور پتھر بننے والے ہیں. تو بچانا فرض ہوا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، فیملی ممبرز کو. تو بچائے تو کیسے، محفوظ کرے تو کیسے، پروٹیکٹ کرے تو کیسے. یہ مسئلہ تو بڑا حساس ہے، بہت سنگین بھی ہے، بہت نازک ہے. پروٹیکشن کے لیے جتنی قوت، طاقت، صلاحیت، وقت سب لگتا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے. لیکن ایک آسان ذریعہ بھی ہے، شارٹ کٹ بھی ہے بچانے کا، پروٹیکٹ کرنے کا، اور وہ ہے آنسو، آنکھ سے بہنے والا آنسو. 7 سمندروں کو پیدا کرنے والا رب العالمین ایک معمولی خطرہ جو اس کے شوق اور خوف سے بہتا ہے، اس آنسو سے بے پناہ محبت کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، آگے آپ کو اس کے ثبوت بھی ملیں گے. اور دیکھیے، انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے،
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اچھی ہوتی تو انسان کھلکھلاتے ہنستے آتا، بری جگہ ہے اس لیے روتے آ رہا ہے نیچرلی. اور پوری آج تک کی سائنس بھی ثابت کر دی ہے کہ جو بچہ روتا نہیں وہ اب نارمل. رلایا جاتا الٹا لٹکاتے ہیں، رلاتے ہیں کیونکہ اسے اب نارمل ہونے سے بچائے. تو رونا پیدائشی ہنر ہے، اور رونا بڑا ایسا شاندار ہنر ہے کہ رو کے اچھوں کو پلا سکتے ہیں رونے کے بعد. اور رب العالمین تو 70 ماؤں کی ممتا رکھنے والا ہے. ہمیں جاننا ہے کہ ایک آنسو کی قدر و قیمت کیا ہے. جو شوق سے، جو خوف سے، جو تڑپ کر نکلتا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا رتبہ رکھے ہیں. اب اس کے لیے ضروری ہے، تو میں سب سے پہلے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے. ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں. سوال ہے میں کیسے بچ سکتا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اپنی آنکھ کے آنسوؤں کے ذریعے جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑی اس سے کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. تو اللہ کے نبی بھی شارٹ کٹ بتا دیے، آسان طریقہ بتا دیے. خود حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل شریف دیکھ لیجئے، بارہا جگہ ملا ہے، بارہا جگہ آپ کو آتا ہے کہ آپ روتے تھے، رات بھر عبادتیں کرتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، روتے تھے، اور ہمیشہ ایک ہی ہوتی تھی، ایک ہی تمنا ہوتی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت. امت کے لیے آپ نے رو کر گزار دیا. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی روایتوں میں آیا ہے کہ میرے آقا امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم دوگانہ لیلۃ القدر کے ملے جانے پر جو شکرانہ بطور فرض پڑھا، وہ پڑھنے کے بعد جب سجدے میں گئے دعا کیے، 1.25 گھنٹہ 45 منٹ آپ نے رو رو کر مصلی کو بھگا دیا. معصومن الخطا، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، بلکہ جن کے پرچم تلے سارے گناہ گار آ رہے ہیں، بخشوانے والے یہی ہستیاں، وہ رو رہے ہیں. تو رونا بڑا بہترین ہنر ہے، لیکن یہ اداکاری سے نہیں آتا، دیانتداری سے آتا ہے، سمجھداری سے آتا ہے، واقع لرزہ طاری ہوا تو آتا ہے. ایک اور حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ، میں دوزخ کی آگ کی حرارت سے، ٹیمپریچر سے ڈرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ دوزخ کی آگ کی حرارت کو اپنے آنکھ کے آنسوؤں سے ٹھنڈا کر، کیونکہ جس کی آنکھ تر ہو، بھیگی ہو، اس کا جسم دوزخ میں نہیں جلتا. یہ 2 حدیثیں ہیں. اور جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی آیون آیا ہے، عینن، آنکھ کا بہنا. عین کہتے ہیں، عینن کے معنی بے شمار ہیں، چشمے کے بھی آتے ہیں، کنواں، باولی، بورویل لے لیجئے آپ. اور اس آنکھ کو بھی چشم کہتے ہیں، چشمہ بھی کہتے ہیں. تو عینن واحد ہے، اس کی جمع آیونن اور عیون آتے ہیں، جس کے معنی آنکھ، چشمہ اور چشم وغیرہ کے. اب چشمہ، باولی، بورنگ اور یہ آنکھ ذرا کمپیئر کیجئے، دیکھیے جس طرح چشمے میں، باولی میں، بورنگ میں پانی ابلتا ہے، فریش آتا ہے، ویسے ہی آنکھ سے آنسو کے خطرات ابلتے رہتے ہیں جب کہ وہ نکلتا رہے. باولی سے بھی، بورنگ سے بھی پانی لیا جاتا رہے، اس کو یوز میں رکھے تو باولی سے بھی پانی آتا ہے. ویسے ہی لرزتے رہے، خوف شوق سے ڈرتے رہیں
تو پھر یہ چشم بھی ابلتے رہیں گے ورنہ سوکھ جائیں گے. اور آنسو کا بڑا کمال یہ ہوتا ہے نکلتے باہر ہیں اور ہلچل اندر مچاتے ہیں. آنکھ سے باہر نکلے ڈراپ اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ آنسو کا کمال ہے. جس طرح سے کسی باؤلی میں بورنگ میں چشمے میں پانی نہ ہو تو وہ بیکار ویسٹ. اب آپ دیکھ لیجئے کچرا ڈالنا شروع ڈالتے ڈالتے بھر جاتی بلڈنگ بن جاتے سیلاب تالاب جو بھی کنٹے سب کو دیکھ لیجئے جب تک پانی ہے. ویسے ہی جو آنکھ اللہ رب العالمین کے خوف شوق سے نہیں بہتی وہ آنکھ نہیں کہلاتی بیکار ہے. اب جو پانی کنٹوں میں بولیوں میں چشموں میں بورنگوں میں نکلتا ہے اسے زیادہ تر کس کے استعمال میں لیتے؟ صفائی کے لیے, پاکی کے لیے, دھونے کے لیے, نہانے کے لیے, کھیتی باڑی کو کھیتی کو سرسبز اور شاداب کرنے کے لیے, کھیتی کو ہری بھری کرنے کے لیے, اچھی کرنے کے لیے. ویسے ہی اگر آدمی کے آنسو نکلتے ہیں تو اس کے دل کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے, اس کا باطن پاک اور صاف ہوتا ہے. جس طرح کے چشمے سے باولی کے پانی سے نہایا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے, کپڑے لتے دھوئے جا سکتے ہیں, گھر کو دھویا جا سکتا ہے, ویسے ہی آنسو. اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پانی زیادہ مقدار میں جاتا ہے پھر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں. آنسو کی خطرہ ایک ہو لیکن اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ چشمہ باولی بورنگ کبھی نہ کبھی سوکھ جائے گی, ختم ہو جائے گی, لیکن جو چشم تر ہوئی ہے بھیگی ہوئے اللہ کے خوف اور شوق سے وہ کبھی ضائع اور ویسٹ نہیں ہوگی. اللہ اس کا اجر رکھا ہے. کیسا آگے آپ سنیں گے. الغرض اور ایک چیز دیکھیے کہ یہ آنسو کا نکلنا جیسا کہ سیریلوں میں پکچروں میں دیکھتے آپ بھل 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 رو رہے ہیں. کیسے؟ گریسلین ڈال کے ایکٹنگ کرتے. یہ ایکٹنگ سے نہیں آتا. یہ جو چشمہ بہتا ہے یہاں تڑپ پیدا ہونا, یہاں لرزہ پیدا ہونا, یہاں خوف ہونا تو خود بخود یہاں سے وہ چیز نکل جاتی ہے, جھلک جاتی ہے. جیسے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب تو خیر گیس سلنڈر کا دور ہے لیکن ابھی بھی جہاں پر پکوان ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ جب کوئی لکڑی لگاتے ہیں سلگاتے ہیں, جدھر سلگ رہی ہے ادھر آگ نکل رہی ہے, اس کے مخالف میں پانی کے ذرات نکلتے ہیں. اب ابھی بھی دیکھ لیجئے, نہیں دیکھیں تو اب دیکھ لیجئے. جلنے والے حصے کی طرف سے آگ نکلتی اور دوسرے حصے سے دوسرے سرے سے پانی کے ذرات نکلتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عاشق کو, محب کو, محبوب کو اللہ کی محبت میں جب تک نہیں جلے گا اس کے آنسو نہیں نکلیں گے. رونا پڑے گا, گڑ گڑانا پڑے گا. اور کل کی رات تو گڑ گڑانے کی ہے میرے بھائیوں. درخواست ہے کہ خوب گڑ گڑاؤ. گناہوں میں لطف ہیں, کچھ کر نہیں رہے ہیں, شارٹ کٹ کو اختیار کرو. رو گڑ گڑاؤ اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی قوم برادری کے لیے, اور اس گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. تو وہ جو لکڑی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتایا ہے بہت بڑی بات ہے کہ جلتا ایک سرا ہے لیکن آنسو دوسرے سرے سے نکلتی ہے. تو ویسے ہی یہ دل جلنا, یہ دل خوف کھانا, یہ دل لرزنا, تڑپنا, تب کہیں جا کر یہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. حاضرین محترم, حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص کے آنسو کا کمال دیکھیے. آنسو کے خطرات, ایک خطرہ, دو خطرہ, زیادہ رو رہے ہیں, تھوڑے خطرے, بہرحال خطرات میں ہیں اور زیادہ نہیں. تو ایک شخص کے اعمال نامے لائے گئے قیامت کے دن, میزان پہ رکھ کے تولے, نیکیاں کم پڑ گئیں. اب جس شخص کے اعمال نامے تولے جا رہے ہیں وہ لرز رہا ہے, اپنی ناکامی, اپنی ہلاکت سے ڈر رہا ہے, رو رہا ہے, کپ کپا رہا ہے. اسی دوران اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دیکھو ایک وقت اس نے ہمارے خوف سے
آنسو بہائے تھے، لاؤ اس کے آنسو لاؤ. لایا گیا اور میزان میں ترازو میں ڈالا گیا، تولا گیا، دیکھا گیا تو زمین اور آسمان سے بھاری ہو گیا میزان اس کا عمل نامہ، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے کی انٹری دے دی. تو آنسو کا یہ کمال ہوتا ہے. حضرت ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے خطا ہو گئی. جنت میں ہمیشہ رہنے کی خواہش اور تمنا میں شیطان مس گائیڈ کر دیا اور کہا کہ جاؤ تمہاری بیوی دونوں یہ کھا لو، تم جنت میں ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ بھول گئے کہ اللہ نے اس درخت کے قریب بھی جانے سے منع کیا تھا، کھانے کی بات تو دور کی. جنت میں ہمیشہ رہنے کی تمنا نے انہیں شیطان کے ورغلانے میں لا دیا، کھا لیے، خطا ہو گئی. 300 برس اس دنیا کے نہیں، 300 برس روتے رہے روتے رہے روتے رہے. ان کے آنسوؤں سے ملائکہ وضو کرتے تھے. وہ آنسو جو 300 برس تک بہائے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو، ان کی خطا کو بخش دیا، معاف فرما دیا. حضرت داؤد علیہ السلام زار و خطار رو رہے ہیں، 40 برس تک رو رہے ہیں، 40 برس تک رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں. اللہ اکبر. ایک اولو العزم نبی فرما رہا ہے جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، معصومن الخطا. وہ ہستی اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے، دوزخ کی آگ سے لرز رہے ہیں. اب ایک مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، 4 بڑے فرشتوں میں کے ایک فرشتے ہیں جن کا کام اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہی سور پھونکنا ہے. وہ سور پھونکنے کے لیے کروڑہ برس سے منتظر بیٹھے ہیں حکم الہی کے. انہوں نے لوح محفوظ پر ایک مرتبہ پڑھ لیا کہ ایک شخص کی 80,000 سالہ عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی، رائگاں ہو جائے گی. جو ہی پڑھے زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. ملائکہ کا جھرمٹ آ گیا، لاکھوں ملائکہ آ گئے اور پوچھا کہ حضرت معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لوح محفوظ پر پڑھا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ شخص کہیں میں نہ ہو جاؤں. یہ بولنا تھا، سارے ملائکہ رونے لگے اس غم میں کہ شاید ہم ہوں گے. یہ یقیناً میرے آپ کے جھنجھوڑنے کے لیے ان ہستیوں کی بات ہے جو معصومن الخطا ہے، فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے. حاضرین محترم، لہٰذا رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کا آخری دہا ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا ہے، پروٹیکشن دینا ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا طریقے اپنائیں، کون سے شارٹ کٹ کو اختیار کریں؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت علی ثلاثۃ اعین، 3 آنکھوں پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. نمبر 1، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آگ جو اللہ کے خوف سے، ڈر سے، شوق سے روتی ہے، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. دوسرا، وعین سہرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے شوق میں، عبادت میں رات رات جاگتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جاگتی ہے، وہ بھی آنکھ دوزخ کی آگ سے اس پر حرام کر دی گئی، دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. اور نمبر 3 ہے وعین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ بھی اللہ کے دوزخ کی آگ کی حرمت میں آ گئی، اس پر بھی اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کے حرام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایک اور حدیث شریف ہے کہ من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے رویا، اپنی آنکھیں بھگوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث شریف ہے کہ من تذکر خطایاہ، جو کوئی اپنی خطاؤں کو یاد کیا، گناہوں کو یاد کیا، گناہ کو گناہ سمجھا، غلطی کو غلطی سمجھی، جرم کو جرم
ایکسپٹ کر لیا, ایڈمٹ کر لیا. وَبَكَى عَيْنَاهُ, اس کے بعد اس کی آنکھیں رونے لگی, آنسو بہانے لگی. رَضِيَ مِنْهُ إِلَىٰ, تو اس کا اللہ اس سے راضی ہو گئے. تو یہ یقیناً رونے کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں, بے شمار دلائل ہیں. میں بہت ہی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شوق اور خوف میں رونے کی کوشش کرو. اگر رونا نہیں آ رہا ہے, دل پر زنگ چڑھ کر سخت ہو گیا ہے, تو کم از کم رونے والے کی صورت بنا لو. اللہ اس پر بھی مہربان ہو جاتا ہے. ابھی کیا چاہیے, رونے والے جیسی صورت بنا لیے تو بھی اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے. چلیے دیکھیے کہ رونے میں اور ایک آنسو کے خطرے کا کمال کتنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک آنسو کی وجہ سے کتنا کیا کچھ اپنے بڑے فیصلے کو کیسے تبدیل کرتے ہیں. قیامت کا دن ہے, ایک شخص کو لایا گیا, اعمال نامے میں گناہوں کی کثرت بے شمار, تولا گیا, جو چیز ہے سیدھا سامنے رکھ دی گئی پورا. اب انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کی کورٹس میں بھی پورا جھوٹا اتنا چلا کر بولتا ہے کہ سچ دکھنے لگتا ہے. سچا مر جاتا ہے سچ کو ثابت کرنے کے لیے. جھوٹا بہانے بناتا, غلط ایویڈنس ڈالتا, سب کچھ کرتا. تو وہ انسانی نیچر وہاں بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سارے پروف کے ساتھ بتا دیے. سارے جو گناہ کیا تھا, کب کیا, کہاں کیا, اندھیرے اجالے میں, پبلک میں, پرائیویسی میں, جہاں جب بھی کیا, سب بتا دیا. ٹائم سب ڈال کے زوم انزوم سب بتا دیا. سب بتانے کے باوجود بندہ بولا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا, مالک نہیں, سوری میں نے کیا. اللہ تعالیٰ سب بات بتا دینے کے باوجود بندے کو بول رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ میرے پاس مضبوط گواہ ہے, بہترین اتھینٹک پروف ہے, اگر تو نہیں مان رہا اس کے باوجود. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعضاء کو, انسان کے پارٹس کو حکم دیں گے کہ تم بولو, ٹاکنگ پاور دیں گے. ہاتھوں کو, پیروں کو, زبان کو, کان, ناک, سب خدموں کو, سب کو حکم دیں گے. سارے اعضاء گواہ دیں گے کہ ہاں مالک رب العالمین, یہ بندے نے ہم سے یہ حرام کام کیا, یہ غلط کام کرایا, یہ گناہ کے کام اس شخص نے کیے ہیں. وہاں پر وہ سائلنٹ ہو جائے گا. جرم پہلے بھی قبول کر لے سکتا تھا لیکن نہیں. تو سب بولیں گے, کان بولیں گے کہ ہم نے سنا, زبان اعتراف کرے گی کہ ہاں مالک اس نے مجھ سے یہ بولنے لگا تھا, یہ کیا. سب ہو جانے کے بعد طے ہو گیا, وہ بھی قبول کر لیا. اب اس کو حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں, جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اب یہ جب ہو گیا مرحلہ, تو اس کے بعد اس کی سیدھی آنکھ کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں اجازت طلب کرے گا, عرض کرے گا مالک مجھے بھی بولنے کی اجازت دے, ٹاکنگ پاور دے, میں بھی بولنا چاہتی. اب ایک بال عرض کرا, اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی, چل بول. ایک بال, یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ میرے شوق, میرے خوف میں اپنے آنکھ کے ایک بال کو بھی بھگو لے گا, ترک کر لے گا, تو میں اس پر دوزخ حرام کر دوں گا, اس کو دوزخ میں جانے نہیں دوں گا اور بخش دوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ کیوں نہیں, میں تو وعدے کا پکا ہوں. اب اس بال نے گواہی دی کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے تیرے خوف میں, تیرے شوق میں ایک مرتبہ رویا تھا, اور میرا یہ ایک بال جو میں گواہی دے رہا ہوں, میں بھگ گیا تھا اس کے اس آنسوؤں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بال کی گواہی پر اسے جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا. اور اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ سنو, فلاں ابن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ یقیناً یہ جس چیز کو, چونکہ دل کی سختی اور آنکھوں کا خشک ہو جانا, ڈرائی ہو جانا, یہ بہت بڑی بدبختی کی نشانی ہے. قدر کیجئے, میرا معروضہ ہے قدر کیجئے ان لوگوں کی جو
خشیت سے، ڈر خوف سے گفتگو میں بات بات پر روتے ہیں، آنکھ سے آنسو ٹپک جاتے ہیں یا آنکھ ان کے بھیگ جاتے ہیں۔ عزت کیجئے ان کی، خدا کی قسم وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، بہت محبوب بندے ہوتے ہیں، بات بات میں رونے لگ جاتے ہیں۔ اداکار نہیں، جو واقعی ذکر نکلا، کوئی دل کی نرمی بہت بڑی دولت ہے، دل کی نرمی سے رونے لگ جاتے ہیں۔ ان سے، ان کی صحبت میں بیٹھیے، ان سے روز ملا کریے، ان کی بہت عزت کریے، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، بیہقی شعب الایمان جلد 1 صفحہ نمبر 521، حدیث نمبر 915۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، ملائکہ کے سردار، بڑی ہستی، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روتے ہوئے آ رہی اور حضور سے کے بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جبرائیل، تمہیں کس بات نے رلایا؟ کون سی چیز تمہیں غمزدہ کر دی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، دوزخ کو پیدا کیا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کبھی خشک نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ کیونکہ انہوں جانتے تھے حقیقی صورتحال سے، ابلیس بھی کبھی عابد تھا، کبھی مبارک تھا، کبھی معروف تھا، اللہ کا مقرب تھا، معلم الملائکہ تھا، نافرمانی کی وجہ سے۔ تو جبرائیل امین روتے ہوئے آئے ہیں، اور ایک حدیث سنیے، احیاء العلوم میں آئی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیے کہ اے جبرائیل، کیا بات ہے، میں جب بھی میکائیل کو دیکھتا ہوں تو کبھی ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میکائیل نے جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے ہنسے نہیں ہیں، روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تو اب اس حساب سے کل کی شب بڑی مقدس ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین، دیکھیں سب سے پہلے اس بات کو ایڈمٹ کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، عبادتیں تو کر ہی نہیں رہے ہیں، تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی، اس پہ کوئی الزام نہیں۔ جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ، لائسنس مل گیا، بٹھا کر کہہ دیا گیا اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے ابو طلحہ تم جنتی، وہ لوگ روتے رہے میرے بھائیوں۔ جن کو ملا وہ ملنے کے بعد رو رہے ہیں۔ میں آپ کیا تو پہلے اپنے گناہگار ہونے کو قبول کرو، اپنے گناہوں کو قبول کرو۔ تو گانے لیلۃ القدر میں جب اللہ کے روبرو جائیں تو گڑ گڑائے، روئے، اس کے بعد جو اخلاص سے، جو محبت سے آنسو نکلتا ہے، خدا کی قسم اللہ رائے گا نہیں کرتا۔ ایک بال بخشوا لیا، جنت دلا دی، دوزخ سے نجات مل گئی۔ تو اب ایک بہت بڑا میسج امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب وصال مبارک کا وقت آیا، بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے، ہچکیاں نکل گئی، آواز نکل گئی، آہ نکل گئی۔ تو امامنا علیہ السلام پوچھے کون رو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ میاں نعمت ہے۔ بلاؤ، قریب بلایا، میاں نعمت کیوں رو رہے ہیں؟ بولے میران جی اب معلوم ہوتا ہے ہم کہ ہم یتیم و اسیر ہو جائیں گے، بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اب آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما کر نور نور میں جا ملنے والا ہے۔ اور زار و خطار رونے لگے، ہچکیاں نکل گئی۔ تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے، جو بہت بڑا میسج ہے، آخری میسج، جیسے حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، ویسے ہی مہدی علیہ السلام کا یہ آخری میسج بہت بڑا ہے۔ آج ایسی ہی نحوستوں میں ملوث ہیں وہ لوگ جو پاور رکھتے ہیں، وہ لوگ جو رشد و ہدایت دینے والے ہیں، وہ لوگ جو قرآن، رسول اللہ، مہدی علیہ السلام کی گائیڈ لائنز کی تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ WHO کی گائیڈ لائنز میں مرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں، میاں نعمت بندہ بھی تم میں موجود ہے،
رو مت میاں نعمت. رونے کا وقت وہ ہے, اب سنیے, رونے کا وقت وہ ہے جب خدا کی یاد اور اس کی طرف تمہارے دلوں سے نکل جائے تو میاں نعمت رو, وہ وقت رونے کا ہے. اور سنو, میاں نعمت اغنیا, مالدار, دولت مند, دنیا دار کا میلان تمہاری طرف شروع ہو جائے تو سمجھ لو میاں نعمت وہ وقت رونے کا ہے. میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں, بندہ بھی تم میں موجود ہے. میاں نعمت رونے کا وقت وہ ہے جب دنیا والے تم سے عداوت, دشمنی, نفرت کرنا چھوڑ دے, تم سے میل ملاپ جھول بڑھا لے, محبتیں کرنے لگے اور تم کو اذیت اور تکلیف نہ دے, تو خدا کی قسم اللہ کے راستے میں اذیت نہ اٹھانے والے کبھی اللہ والے نہیں ہو سکتے. میاں نعمت وہ وقت رونے کا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں, میاں نعمت رونے کا وقت تمہارا نفس جب شہوتوں کی محبت سے بھر جائے تو وہ وقت رونے کا ہے میاں نعمت. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میاں نعمت رونے کا وقت وہ ہے کہ جب ذکر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب جو بندے کی دعوت کا اصل مدعا ہے, مین پوائنٹ ہے, تم سے جاتا رہے, تم اس کو اگنور کر دو, تم اس کو ڈینائی کر کے زندگی بسر کرو, تو یقین کر لو کہ یہ بندہ تم میں نہیں ہے. اس وقت رو جتنا رونا ہے رو. تو اللہ کی پناہ کہ مہدی موعود علیہ السلام نے رونے کے لیے بتایا, تو یہ بہت بڑا میسج ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینے کا یہ دہا ہمیں بتا رہا ہے. تو بہرحال آنسو کا ایک خطرہ کیا کمال کرتا ہے آپ کے سامنے آیا. اللہ رب العالمین ہمارے تمام خطاؤں کو, گناہوں کو بخش دے, معاف فرما دے اور ہمیں شارٹ کٹ رونے کا ہنر دے دے تاکہ ہم اس رونے کے ذریعے تجھے منا لیں, دوزخ کی آگ سے نجات پا لیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.